بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان خواجہ آصف بٹ ایڈوکیٹ۔ ناظرین کرام، مجھے دیکھنے اور مجھے سننے والے بڑی ہی محبت کے ساتھ، بڑی ہمدردی کے ساتھ مجھے یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ میں احتیاط کروں۔ انہیں ڈر ہے کہ کہیں مجھے کوئی ڈالے میں ڈال کے نہ کہیں لے جائے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہاں تو راہ چلتے کو اٹھاتے ہیں، ڈالے میں ڈالتے ہیں اور غائب کر جاتے ہیں، اور وہ گم شدگان میں شمار ہو جاتا ہے۔ کوئی عطا پتہ نہیں ملتا اور نہ ہی پتہ چلتا ہے کوئی زندہ ہے یا مار دیا گیا ہے۔ ایک دوست نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ جناب ایک بات تو بتائیں، جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں، جس طرح آپ سچ بول رہے ہیں، آپ کو ڈالوں والے کیوں نہیں آ کر اٹھا کر لے جاتے؟ سب سے پہلے تو میں یہ گزارش کر دوں اپنے دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں کہ ایک نصف صدی پر محیط میرا سیاسی سفر ہے، اور سیاسی سفر کا جب آغاز ہوا تھا بخشیت ایک طالب علم رہنما کے، تو وہ کوئی ایویں نہیں تھا، حالات ایسے تھے کہ وہ بالکل ایک یدھ تھا، ایک سنگرش تھا، ایک جنگ تھی جو میں مسلسل لڑتے چلا رہا ہوں، اور انہی 50 سالوں پر محیط میری اپنی ایک فائل ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں کوئی 6 جیلوں میں گھمایا پھرایا گیا، تھانوں میں تشدد ہوا، اس کی ایک پوری فائل ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب شاہی قلعہ میں پکڑا میں گیا، مجھے لایا گیا، تو انہوں نے کہا کہ ساری زندگی پیپلز پارٹی والوں نے تم پر ظلم کیے، تو جب پیپلز پارٹی پہ مشکل کا وقت آیا تو تم پیپلز پارٹی میں چلے گئے۔ میری فائل جو منگوائی ہوئی تھی انہوں نے آئی ایس آئی کی طرف سے، اسپیشل برانچ کی طرف سے، دونوں فائلز کھلی پڑی تھی اور دونوں ایک دوسرے کی تائید کر رہے تھے۔ تو اس فائل میں جو کچھ لکھا تھا، وہ چودھری سردار ڈی آئی جی قلعہ وہ مجھے پڑھ کے سناتے تھے، مرحوم اچھے انسان تھے۔ یار یہ دیکھ تو نے یہ کیا، تیرے بارے میں یہ کومنٹس لکھے ہوئے ہیں، اور تو اگر پیپلز پارٹی میں شامل نہ ہوتا تو ضیاء الحق کے دور میں تجھے کہیں کا کہیں لے جاتے یہ لوگ۔ اس کے بعد پیپلز پارٹی کے دور میں ظلم سہنے کے بعد جب پیپلز پارٹی پہ مشکل وقت آیا ذوالفقار علی بھٹو پہ، تو میں نے ایک جلسہ منع تھا، لیکن میں نے جلسہ کر کے جنرل ٹکا خان کو بلوایا اور میں نے پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی، اور یہ کہا کہ میں نے کربلا میں قدم رکھ دیا ہے، اپنے اوپر کربلا کھول لیا ہے میں نے، اب جس کا جو چیز چاہے میرے ساتھ کر گزرے، میں حق اور سچ کے ساتھ ہوں اور ظلم کے خلاف ہوں۔ اور پھر جیلیں، قلعے، پھانسی کوٹھڑیاں، سزائے موت کا حکم، بلیک وارنٹ جاری، کبھی ہائی جیکنگ میں ملک بدر، کبھی افغانستان، کبھی سوویت یونین، کبھی پاکستان، کبھی پھر گرفتاری۔ تو یہ ساری کی ساری ایک فائل ہے، کیا کر لیں گے؟ انہیں علم ہے۔ میں غالب کے 2 اشعار اپنے اس دوست کی سماعت کی نظر کرتا ہوں، اگر ان اشعار کی سمجھ نہ آئے تو کسی غالب شناس سے اس کا مفہوم جان لیں۔ غالب فرماتے ہیں کہ واہ حسر تھا کہ یار نے کھینچا ستم سے ہاتھ، واہ حسر تھا کہ یار نے کھینچا ستم سے ہاتھ، ہم کو خرید سے لذت آزار دیکھ کر، ان آبلوں سے پاؤں کے گھبرا گیا تھا میں، دل خوش ہوا ہے راہ کو پرہار دیکھ کر۔ تو یہ ہے میری کیفیت۔ پنجابی وچ کہندے نے قلعے بجیا چوراں کھڑیا اکو جیا، میں یہاں ہوں یا ڈالے میں ہوں، میں ایک ہی ہوں، لیکن خدا کا کرم ہے کہ انہیں علم ہے جو لوگوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ سچ بولا ہے۔ انہیں علم ہے کہ ان سے زیادہ پاکستان کے ساتھ مجھے محبت ہے۔ اب یقین جانے انہیں علم ہے، ان کے کاغذات میں میں ٹرو پاکستانی ہوں۔ اگر پاکستان کو کوئی نقصان پہنچا رہا ہو تو میں کوبرا بن کے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ آج بھی اگر عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں تو اس لیے کھڑا ہوں کہ اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، اس پہ چپ رہنا سماجی گناہ ہے، اخلاقی گناہ ہے۔ تو کیا کر لیں گے؟ یہ باتیں جو میں یہاں کر رہا ہوں یہی باتیں میں وہاں کروں گا، تو خدا کا کرم ہے۔ دوسری بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں اپنے اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ میں اندر سے فوج کے خلاف نہیں۔ میرا طویل سیاسی تجربہ ہے، میں اور گلوبل پالیٹکس کو سمجھتا ہوں۔ ایک مضبوط فوج کی ہمیں ضرورت ہے، اور ساری فوج یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کی مجرم نہیں، چند جنرلز ہیں جن کی حص و آز یا ان کے ذاتی انتقام کہہ لیجئے اس وقت جو مجھے نظر آ رہا ہے کی وجہ سے پوری فوج بدنام ہو رہی ہے۔ اب دیکھیے نا، اس واقعے کو جان کر اگر کسی کو صدمہ نہیں پہنچتا تو وہ سمجھ لے کہ اس کے سینے میں دھڑکتے ہوئے دل کی جگہ ایک پتھر ہے، کہ ایک نوجوان بچہ جو پی ایم اے سے کیڈٹ
بھرتی ہوا ہے فوج میں، ماں کو امید ہوگی کہ میرا بیٹا جرنیل بنے گا، بہنوں کو، بھائیوں کو، باپ کو، وہ چھٹی پہ آیا بیچارہ اور اسے شہید کر دیا۔ سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہو؟ میں نے لکی مروت میں اپنے جاننے والوں کے ساتھ اس جانکاری کی کوشش کی کہ یہ ہوا کیا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ لکی مروت میں فوج کے خلاف نفرت آسمانوں کو چھو رہی ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ سب کہتے ہیں کہ رات ہوتی ہے تو تھانے والے اندر چھپ کے بیٹھ جاتے ہیں تالے لگا کے، اور مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ نہ یہ اچھے طالبان نے کیا ہے نہ برے طالبان نے کیا ہے، یہ لکی مروت کے ہی لوگوں نے کیا ہے فوج کو میسج دینے کے لیے۔ اور یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں فوج نے اپنے خلاف کر لیا ہے؟ بہت بڑی تعداد ہے پشتونوں کی فوج کے اندر، افسران سے لے کر جوانوں تک۔ کچھ خیال کرنا چاہیے۔ یہ اس لیے ہے کہ عمران خان کے ساتھ جو سلوک روا رکھا ہوا ہے یہ اس کا رد عمل ہے۔ عارف اللہ نوجوان جسے شہید کیا گیا ہے، اس کے اعلیٰ درجات کی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتا ہوں۔ شدید صدمہ ہے۔ ایک اور بات آپ کو بتا دوں میں کہ ان جنرلز کی وجہ سے فوج سے نفرت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس کا کوئی جواز نہیں۔ یہ بڑے اعلیٰ، بڑے معصوم، بڑے دوستوں کے دوست، بڑے صاف ستھرے لوگ ہو، ہم سیولین سے زیادہ صاف ستھرے۔ یہ صرف چند جنرل، اگر اس وقت کی بات کروں تو جنہوں نے یہ ڈبہ فلم ریلیز، میں سوچتا ہوں کہ انہیں کیا ہو گیا ہے۔ کبھی کبھی میرا جی چاہتا ہے میرے بہت پیارے دوست کے عاصم منیر بڈی، پوری دنیا میں اگر عاصم منیر کو پوچھا جائے کہ آپ کا بہترین دوست، وہ کہیں گے میجر سعید۔ میجر سعید میرا بھائی، میرا دوست، اتنا پیارا دوست کہ جس کا شمار کوئی۔ تو کبھی کبھی میرا جی چاہتا ہے کہ میں عاصم منیر صاحب کو چٹھی لکھوں کہ جناب میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، اور میں پوچھوں کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ یہ نواز شریف، یہ شہباز شریف، اور یہ خواجہ، اور یہ رانا ثناء، اور یہ الف بے جیم دال، یہ سارے لوگ یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی معاشرے سے بدترین، گندے ترین لوگوں کو اگر منتخب کیا جائے تو یہ لوگ بنتے۔ آصف زرداری پیدائشی طور پہ، ایک خلقی طور پہ، نفسیاتی طور پہ ایک کرمنل شخص، بد اخلاق شخص، ہاں چلاکی بڑی ہے اس، تو ان لوگوں کو لا کر بٹھا دیا گیا ہے قوم کے سروں پر۔ یہ میں کیسے برداشت کر رہا ہوں یہ میں ہی جانتا ہوں یا میرا خدا جانتا ہے، اور میں تو پھر بھی آگے اظہار کر لیتا ہوں، لوگ مجھ سے زیادہ تپے ہوئے ہیں جناب۔ اب جب مجھے کوئی کہے کہ جناب یہ وہ لوگ، لکی مروت جو ہے اس میں بغاوت کا سما ہے، ہم فوج کو یہاں رہنے نہیں دیں گے، میں اللہ کو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم فوج کو یہاں ٹکنے نہیں دیں گے، چن چن کر ماریں گے۔ وہی جو بنگالیوں کی ذہنیت تھی وہی ذہنیت ہو چکی ہے یہاں، بلوچستان میں بھی یہی۔ تو کدھر لے جا رہے ہیں آپ اس معاشرے، اس ملک کو؟ بند کر دیجئے، کچھ سوچ۔ میں سوچتا ہوں کہ کیا ہو گیا، اور میں کبھی کبھی یہ بھی سوچتا ہوں کہ یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ ملک میں کیفیت یہ ہو کہ 95% لوگ چیخ رہے ہوں، چلا رہے ہوں کہ عمران خان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، انیائے ہو رہا ہے، اور آپ پھر اسے جو ہے اشتہار کی طرح لگاتے چلے جائیں، اور دوسری طرف وہ ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ میں کہوں گا عمران گھبرانا نہیں، صرف یہ نہیں کہ گھبرانا نہیں، ڈٹ جانا، جان دے دینی ہے، مر جانا ہے، جھکنا نہیں، ان کے ساتھ کوئی مل کے راہ نہیں نکالنی، کیونکہ بے گناہ ہو تم، اور تمہیں انہوں نے اپنی طاقت کے زور پہ دیوار کے ساتھ لگا رکھا ہے، کیونکہ یہ سچ روح اصل مجھ سے تقاضا کرتی ہے کہ سچ بول کے لب آزاد ہیں تیرے۔ ناظرین اکرام اجازت دیجیے، ملتے رہیں گے